حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جب تو علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ انسان کے اخلاق کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ اس کے اپنے گھر والے. بے شک ہم نے علماء کرام سے یہ سنا. تو آپ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا, ہم اسی سے گفتگو کا آغاز کریں. جی ضرور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز فرمایا. دیکھیے, میرے اخلاق کو کوئی اچھا کہے یا میں کسی کے اخلاق کو اچھا کہوں, یا کوئی پیر صاحب یا کوئی قاری صاحب یا کوئی علامہ صاحب کسی کے اخلاق کو اچھا کہیں, جمیل صاحب آپ کے اخلاق کو کوئی اچھا کہے, مفتی صاحب, پیر صاحب آپ کے, کوئی علامہ صاحب, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جس کے اخلاق کو اللہ رب العزت بلند فرما رہا ہو اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے. کیوں؟ اور پھر آگے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. کس وجہ سے یہ فرمایا کہ دیکھیے, انسان جب دکان پر ہوتا ہے تو کسٹمر جو اس کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا. کس وجہ سے؟ کہ اس کا کسٹمر خراب ہو جائے گا. دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے, بد اخلاقی نہیں کرتا, ڈرتا ہے میری دوستی ٹوٹ جائے گی. اسی طرح رشتہ داروں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہیں کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. لیکن جب بندہ گھر میں ہوتا ہے تو اوپن مائنڈ ہوتا ہے, گھر میں اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں, ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف فرما ہوئے تو میں کچھ پی رہی تھی, تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے تو حضور فرمایا کہ اے عائشہ, یہ جو تم پی رہی ہو اس کو سارا نہ پینا, کچھ میرے لیے بھی بچا دینا, کچھ میرے لیے بھی بچا دینا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بچایا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کو پکڑا اور فرمایا, عائشہ مجھے بتاؤ نا کہاں پر منہ رکھ کے تم نے پانی پیا, مجھے بتاؤ کہاں پر رکھ کر تم نے پانی پیا تھا. آج اگر ہمارا اخلاق اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اپنی ازواج کے ساتھ اس طرح کا ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ گھر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بنے گا کہ نہیں بنے گا. اسی طرح ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف فرما ہوئے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی تھی, حضور نے کھانے کے لیے فرمایا تو گھر میں کوئی سالن نہیں بنا ہوا تھا, تو ہم نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرکہ پیش کر دیا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھایا اور فرمایا کہ واہ واہ کیا ہی اچھا سالن ہے سرکہ, فرمایا کیا ہی اچھا سالن ہے سرکہ. اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو تم کھاؤ تو اس کی تعریف بھی کر دیا کرو. دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے, اگر سالن میں تھوڑا سا نمک تیز ہو جائے تو اس پہ ہم گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہمیں یہ سکھاتا ہے جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہ کھا لو, جو تمہیں اچھی نہیں لگتی اس کو چھوڑ دو. ہمیں عیب نکالنے کی تو ہمیں ترغیب ہی نہیں دی گئی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق, حضور کا رویہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بھی گھر پر کھانا بنے ایک تو کھانے بنانے والے کی آپ تعریف کیا کریں. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی محبت بڑھے گی. اسی طرح جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال کا وقت ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اماں جان نے مجھے کہا کہ جاؤ ابا جان سے چادر لے کر آؤ, ابا جان سے چادر لے کر آؤ. آپ فرماتی ہیں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی اور عرض کی ابا جان اپنی چادر مبارک دے دیں, اماں جان چادر مبارک جو ہے وہ مانگ رہی ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر عنایت فرمائی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
آپ چادر لے کر سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آئیں اور ان کو چادر پکڑائی گئی، پیچھے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہو گئے اور حضور فرمایا کیا خدیجہ تو نے تو یہ چادر مانگی ہے، اگر تو میرے جسم کی چمڑی بھی مانگ لیتی میں محمد وہ بھی اتار کر تمہیں دے دیتا۔ اگر یہ رویہ ہمارا اپنے ازواج کے ساتھ ہوگا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوگا تو گھر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ تو سب سے زیادہ حقدار ہمارے اخلاق کے، ہمارے رویے کے، بہتر رویے کے ہمارے گھر والے ہیں۔ اور جہاں پر والدین کی بات آئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، تحد نگاہ ابھی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا ابھی آغاز نہیں ہوا، تحد نگاہ صحابہ کھڑے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ تو صحابہ کرام کا منظر دیکھ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی، اے کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری والدہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر مجھے آواز دیتی اے بیٹا محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ کر اپنی والدہ کی بات کو جا کر سنتا۔ تو دیکھیے کس طرح کا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیغام دیا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں والدین کی نافرمانی جمیل بھائی اتنی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاری صاحب دعا کریں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں بڑے نافرمان ہو گئے ہیں، یہ فرما بردار بن جائیں۔ دیکھیے ہم دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں جمیل بھائی، ایک کال آئے دوست کی ہم بھگ سے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے، جبکہ گھر میں بیٹھا ہمارا والد ہمیں کوئی پانی لانے کو کہہ دے یا باہر سے دوائی لانے کے لیے کہہ دے تو اس کی بات کو ہم نہیں سنتے، جبکہ دوستوں کے لیے نہیں، کسی رشتہ دار کے لیے ہی نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے بارے میں فرمایا، حضور فرمایا اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو عرش کا رحمان بھی تم سے راضی ہے۔ تو یہ کب راضی ہوں گے کہ جب ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے مطابق ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے، اس طرح کی محبت ان کے ساتھ رکھیں گے۔ تو سب سے زیادہ حقدار جو ہیں ہمارے اچھے اخلاق کے سب سے پہلے ہمارے گھر والے ہیں، جس طرح کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے دوست احباب، عزیز و اقارب، اڑوسی پڑوسی جو باہر کے جو ہیں لوگ ان کے ساتھ ہمیں اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ،